آج ہم لوگ اس وقت موجود ہیں رسول پور گاؤں میں۔ رسول پور گاؤں کی ایک اپنی اہمیت ہے، ایک اپنی تاریخ ہے۔ جیسا ہی میں آپ کو بتاؤں گا آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ بڑے مشہور ولی، بڑے مشہور فقیر جو پورے ہندوستان میں جن کے نام لیوا ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف میں جن کی مزار ہے، وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ جس وقت ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہ رسول پور کنتور گاؤں پڑتا ہے، بدوسرائے کے پاس ایک بڑی مشہور جگہ ہے، اور اسی سے سٹا ہوا رسول پور جہاں کے حاجی وارث علی شاہ صاحب رہنے والے تھے۔ یہاں کے کئی بزرگ گزرے ہیں، ان میں سے ایک حاجی وارث علی شاہ کا نام بہت بڑا ہو گیا، پورے دیش میں لیا جاتا ہے، بلکہ ہندوستان سے باہر جہاں ان کے ماننے والے ہیں وہ لوگ بڑے عقیدت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ وہ اسی گاؤں کے رہنے والے۔ یہ ایک مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں، 800 سال پرانی یہ مسجد ہے، اور اس مسجد حاجی وارث علی شاہ صاحب ہمیشہ سے عقیدت کے ساتھ آتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریحان قاسمی صاحب ہیں جو کہ اسی خاندان سے آتے ہیں۔ ریحان صاحب کچھ بتائیے اس کی تاریخ کے بارے میں۔ دیکھیے تقریباً 850 سال پرانی مسجد ہے، اور یہ وہی مسجد ہے جس میں ولیوں نے اور فقیہوں نے نماز پڑھی ہے۔ یہ وہی مسجد ہے رسول پور کی۔ اور حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جو میرے بزرگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کہ وہ جب مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے، اور فتح پور یا رسول پور ہو گیا، یہاں سے قریب میں ایک فتح پور بھی ہے، تحصیل جو پڑتی ہے ہماری، کبھی تھی ہماری تحصیل، تو جب مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے تو ان کے پیروں کے نشان نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ ننگے پیر ہوتے تھے، اور وہ تب مجلسوں میں سفید چاندنی کا چلن تھا، اب تو کلرفل ہو گیا ہے سب کچھ، تب سفید چاندیاں ہی صرف بچھا کرتی تھیں فرش کے نام پہ، تو اس پہ کبھی ان کے پیروں کے نشان نہیں پڑتے تھے۔ یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، اور ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بزبانی بتایا، اور انہوں نے دیکھا ہے اس چیز کو۔ یہاں سے ان کا دیوا شریف کیسے وہ مائگریٹ کر گئے یہاں سے؟ ان کے والد جو ہے یہاں سے مائگریٹ کر کے دیوا شریف گئے، کیونکہ ولی فقیر تھے، اور ان کا کام تھا کہ لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کو فائدہ دینا۔ تو میں یہ مان سکتا ہوں کہ دیوا شریف میں اس وقت شاید زیادہ ضرورت تھی ان کی، اس وجہ سے، اور یہاں پہ تقریباً 8 سے 9 ولی فقیر گزرے، جس میں سے حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ مقبولیت ہوئی۔ یہیں قریب میں ایک مزار ہے حاجی نثار علی دادا کی، جنہوں نے 7 بار اس زمانے میں پیدل حج کیے تھے۔ 7 حج پیدل کرنا اس زمانے میں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے زندگی کا کتنا ٹائم۔ سامنے ہم نے دیکھا ایک محل، اور اس کے صرف دروازے جو ہے انٹری گیٹ ہیں جو اس کے رہ گئے، کیا تاریخی یہ محل کے دروازے دکھ رہے ہیں۔ اس محل سے بھی کوئی نسبت تھی کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب کی؟ جی ظاہر سی بات ہے، جب وہ یہیں کے رہنے والے تھے تو اس محل میں آنا جانا، ان کا گھر یہی تھا، ان کا خاندان ہم ہی لوگوں کا تھا، ٹھیک ہے، ہم لوگ ان کے خاندان سے ہی ہیں۔ تو اور یہ محل میں ایک خاصیت آپ کو اور بتاؤں کہ یہ محل کے جو دروازے آپ نے دیکھے ہیں یہ کنکر کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے نہیں ہیں بلکہ کنکر کے بنے ہوئے ہیں۔ ایسا شاید ہی آپ کو کہیں دوسری جگہ دیکھنے کو ملے کہ کنکر کے دروازے بنائے گئے ہیں۔ اور یہ محل جب 1857 کی کرانتی ہوئی اور بیٹل آف مرکمو، بیٹل آف کنتور، جو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں مل جائے گی، اس ٹائم پہ یہاں پہ اس کو پوری طریقے سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انگریزوں نے صرف یہ 2 پھاٹک چھوڑے، یہ 2 دروازے چھوڑے کہ جب تک ان کی اولادیں پیدا ہوتی رہیں، ان کو یہ ملال رہے اپنی زندگی میں کہ انگریزوں سے لڑائی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کو کوئی ملال نہیں ہے۔ اچھا، آیت اللہ خمینی صاحب بھی آبا و اجداد یہاں رہتے تھے، اور حاجی صاحب کے بھی؟ جی ہاں، جی ہاں، یہ ایک ہی خون ہے، یہ ایک ہی خون ہے، وہ بھی موسوی ہیں۔ حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کاظمی سادات ہیں، موسوی سادات ہیں، اور خمینی صاحب بھی موسوی سادات ہیں، اور ہم لوگ کا بلڈ لائن جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا تاریخی یہ جگہ ہے جہاں پر یہ محل بنا ہوا ہے، اس کے جو گیٹ ہیں، اور اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں ڈاکٹر ریحان صاحب، اور یہ بتا رہے ہیں کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب یہیں سے گئے، آیت اللہ خمینی صاحب ان کے جو ہے فور فادر وغیرہ سب یہاں پر، ان کے رشتہ دار سارے لوگ یہاں پر رہے، تو بڑا تاریخی قصبہ تھا، تاریخی مسجد ہے 800 سال پرانی۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کو ایسی جگہ پر آئیں تو اس کی زیارت ضرور کراتے ہیں۔ پالی گراف کے لیے پرویز احمد۔